ہم نے چونکہ یہ امت تجھے دی ہے، یہ بندے تیرے ہو گئے، یہ امت تیری ہو گئی، اب تو ان کا مالک ہو گیا، ہم نے ان کو تیرے حوالے کر دیا۔ اب جب ہم نے تجھ سے ان کو خریدا ہے تو ویسے نہیں خریدا، ہم نے اس کے بدلے جنت کا فیصلہ دیا ہے، ہم انہیں جنت عطا کریں گے۔ فرمایا علماء نے اس کا جو سبب لکھا پیارے ڈاکٹر صاحب قبلہ وہ یہ ہے، اعلان ہوا فرمایا ہم نے ان کی جان کو خرید لیا، مطلب یہ کہ اب اپنی مرضی سے نہیں یہ جی سکتے، کس طرح جیئیں گے؟ فرمایا میری رضا کے مطابق جیئیں گے، فرمایا جیسے میں چاہوں گا ان کی زندگی ویسے گزرے گی، اور اگر ایسے گزرے گی پھر عزت بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، شہرت بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، وقار بھی دیں گے، بہار بھی دیں گے، دنیا بھی دیں گے، دین بھی دیں گے، قرب بھی دیں گے، اپنے حبیب کا قرب بھی عطا کریں گے۔ اب اس کے بدلے چونکہ مختار صاحب اللہ نے جنت کا فیصلہ کیا، اب خریدنے والا اللہ ہے، دینے والا جنت اللہ ہے، بکنے والی مخلوق ہے، امت رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا آؤ عرش پہ چلے آؤ، چونکہ تو مخلوق میں بھی ہے خالق کے پاس بھی آ، تو خالق کا محبوب بھی ہے مخلوق کا محبوب بھی ہے، اب تو عرش والے کے پاس چلا آ، رہتا تو فرش پر ہے، پیدائش تیری فرش پر ہے، ولادت تیری فرش پر ہے، مخلوق میری فرش پر ہے، میں خدا ہوں، میں ہر جگہ ہوں۔ فرمایا میری قدرت، میری رحمت اور میری مہربانیاں تو جا بجا ہے۔ فرمایا آجا، تو نے جس امت کے لیے پیدا ہوتے بھی دعائیں کی ہیں، تجھے دکھاؤں تو صحیح، تو امت کے لیے غمگین رہتا ہے نا کہ میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کی عمریں تھوڑی ہیں، میری امت کی اعمال تھوڑے ہیں، میری امت کی گناہ زیادہ ہیں، میری امت کی خطائیں زیادہ ہیں۔ دیکھ تو نے اگر میرے محبوب اے پیارے حبیب تو نے امت کے گناہ دیکھے ہیں، میری رحمت کو کب دیکھا ہے؟ تو نے امت کے بکنے کو دیکھا ہے، میری جنت کو کب دیکھا ہے؟ عرش پہ چلا آج تجھے ہم وہ جنت دکھائیں جو ہم نے تیرے فرما برداروں کے لیے بنا کے رکھی ہے، جو ہم نے تیرے غلاموں کے لیے بنا کے رکھی ہے، جو ہم نے عبادت گزاروں کے لیے بنا کے رکھی ہے، جو ہم نے متقی لوگوں کے لیے بنا کے رکھی ہے۔ ایک تو یہ آ کے دیکھ لے جنت کو، اور تو دیکھ غم نہ کیا کر، میں نے تجھے دیکھا ہے۔ آپ نے وہ قرآن مجید کی آیت سنی ہے سورہ مزمل، اللہ رب العزت جل شانہ نے کیا ہوا کہ اللہ نے حضرت جبریل کو جناب محمد عربی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور جا کے کہا کہہ کے آؤ کہ آپ سو رہے ہیں، آپ کی امت کے گناہ آپ کو دکھائے جائیں، شکریہ، آپ کی امت کے گناہ آپ کو دکھائے جائیں۔ اب حضور علیہ السلام کو وادی بطحا میں امت کے ہونے والے گناہ، یعنی بہت سارے گناہ گار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، مگر اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ کیا ہم اپنے عمل کے صدقے بخشے جائیں گے؟ حضرات مجھے نہیں لگتا، ناراض نہ ہونا، بس رحمت ہے بخشش کا وسیلہ، بس رحمت ہی ہے جو مجھے اور آپ کو سنبھالے ہوئے ہے اور حشر میں بھی سنبھال لے گی۔ حضرات گرامی، حضور علیہ السلام کو امت کے گناہ دکھائے گئے، ان کا جھوٹ بولنا، ان کی نافرمانیاں، ان کی خطائیں، ان کی تمام امور زندگی کی تمام تر کمزوریاں، لغزشیں اللہ نے حبیب کو دکھائیں، نبی پاک پریشان ہو گئے۔ حضرات کبھی ایسا ہوا جو آپ کا ہمدرد ہوگا، جو آپ کا خیر خواہ ہوگا، وہ آپ کو برائی سے روکے گا، وہ آپ کو برائی کی طرف نہیں جانے دے گا۔ ماں کبھی جانے دیتی ہے، باپ کبھی برائی کی جانب جانے دیتا ہے؟ آپ کو آوارہ گردی کرنے دے گا؟ آپ کا باپ ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ تو سگریٹ پی رہا ہے، وہ دیکھے کہ تو سینمے کی طرف جا رہا ہے، وہ دیکھے کہ تو بد چلن لوگوں کے درمیان بیٹھ گیا ہے، باپ برداشت نہیں کرتا۔ باپ کا دل کرتا ہے کیا کہ میرا بچہ نیک ہو، میرا بچہ صالح ہو، میرا بچہ پرہیزگار ہو، میری اولاد نیکوکار ہو۔ اسی طرح اگر باپ اپنی اولاد کو ہر برائی سے بچنے کی جستجو رکھتا ہے تو سنو، میرے اور آپ کے آقا جو ساری امت کے لیے رحمت بن کے آئے، وہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ میری امت دوزخ میں چلی جائے۔ جب یہ گوارا نہیں کرتے تو پھر غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اب جس طرح پیارے ڈاکٹر صاحب امت کے لیے حضور پریشان ہوئے، اس طرح حضور کی پریشانی پر رب نے پیغام بھیج دیا، فرمایا حبیب ہم تیری پریشانی نہیں دیکھ سکتے، ہم نے تو یہ کائنات صرف تیرے لیے سجائی ہے،
اور ہم تو ہر لمحہ تجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیوں غمگین ہے؟ کہا اس لیے کہ جبریل نے مجھے میری امت کے گناہ دکھائے ہیں، اب ان گناہوں کو دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، رب حب لی امتی کی صدائیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے فرمایا محبوب اگر تو ساری امت کی بخشش چاہتا ہے تو ساری رات شب بیداری کرو، اگر آدھی امت کی بخشش چاہتا ہے آدھی رات جاگ لیا کرو، مجھے یاد کر لیا کرو۔ حضور علیہ السلام کو جب یہ پیغام ملا تو ہمارے نبی، پیارے نبی، آپ نے بستر کو لپیٹ دیا، کہا اگر میرے ساری رات کے جاگنے سے میری امت کی ساری کی تو بخشش کرے گا اے اللہ، تو پھر میں ساری رات تجھے یاد کر کے امت کی مغفرت طلب کروں گا۔ ساری رات جاگنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا ساری رات کھڑے ہونا مشکل ہے، میرے اور آپ کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام ساری رات کبھی رکوع میں ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی الانبیاء علیہ السلام کے پاؤں مبارک متورم ہو گئے، پاؤں سوج گئے، حتی تورمت قدماہ، آپ کے پائے اقدس سوج گئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا اے حبیب تو جس امت کے لیے غمگین ہے ہم تیرے غم کو دور دیکھنا چاہتے ہیں، ساری رات نہ جاگا کر۔ کہا حضور نے عرض کیا اے اللہ تیرا حکم ہے؟ فرمایا نہیں، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، تھوڑی دیر جاگا کر، آدھی رات جاگا کر، یہ اس سے بھی کم۔ عرض کی یا اللہ اگر تو میری امت کو بخش دے، میری امت پر مہربانی فرما۔ فرمایا ہم نے تیری امت کے لیے مہربانیاں فرما رکھی ہیں۔ 27ویں رات چلا، شب معراج عرش پر بلایا، عرش پر بلا کے یہ دکھایا کہ تو نے دوزخ کے مناظر دیکھے تھے، داخل جنت ہو کے اپنی امت کے حافظ کی شان دیکھ، اپنی امت کے عالم کی شان دیکھ، اپنی امت کے درود پڑھنے والوں کی شان دیکھ۔ اے حبیب داخل جنت ہو جائیے۔ معراج کی رات ایک تو مقصد یہ تھا کہ جنت اپنے حبیب کو دکھانا تھی کہ چونکہ امت کو خریدا تھا، بدلہ جنت تھا، دکھانا جنت تھی، یا یوں کہنے دیجئے کہ وہ سارے عرش و فرش کے نبی تھے۔ فرمایا فرشیوں نے تو تجھے دیکھ لیا ہے، کبھی صدیق ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، کبھی عثمان و غنی، کبھی عمر و عثمان و علی، کبھی بلال اور کبھی سعد بن، اور یہ سب صحابہ تو تجھے دیکھ رہے ہیں۔ اے محبوب جنت میں بھی آ اس لیے کہ تجھے ہم نے مالک جنت بنایا، جنت والے بھی تو تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہی نہیں کہ صرف جنت والے دیکھنا چاہتے ہیں، میں یہ ایک روایت کر کے بیان کر کے گفتگو سمیٹوں گا انشاءاللہ الرحمن، اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے۔ سارے آسمانوں کی جو سیر، اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کے بعد پھر سدرۃ المنتہا، پھر وہ تھی جناب جبریل کی انتہا، سدرۃ المنتہا تک گئے جناب جبرائیل علیہ السلام۔ اب سدرہ سے آگے کا سفر جسے اسرا کہا گیا، جسے سیرو فی اللہ کہا گیا، اس پر بھی کچھ مجھے عرض کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کرنا ہے۔ حضرات گرامی صرف آج یہ سن لیجئے کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلانے کے لیے، معراج کروانے کے لیے جو انداز اختیار فرمایا وہ ایک انوکھا انداز ہے۔ کیا فرمایا ہے جبرائیل جنتی براق لے کے فرش پہ چلا جا، سواری جنت سے لے کے جا، اس لیے کہ مالک جنت کو اوپر لے کے آنا ہے۔ اب فرش پر جبریل امین علیہ السلام جنتی براق لینے کے لیے جنت میں داخل ہوئے۔ 40,000 براق ہے حافظ صاحب محترم، 40,000 براق۔ پیارے ڈاکٹر صاحب ہر براق کے ماتھے پر لفظ محمد لکھا ہوا، اور ایک سے ایک بڑھ کے سواری حسین ہے، جمیل ہے، خوبرو ہے، موٹی ہے، تازہ ہے، فربا ہے، جمال بھی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دیکھا کہ ہر جنتی براق وہ خوشی سے اچھل بھی رہا ہے، کود بھی رہا ہے۔ ان سارے براق میں ایک ایسا ہے
جو نہ اچھل رہا نہ کود رہا، جسم بھی نحیف ہے، کمزور بھی ہے، اور ایسے لگ رہے جیسے بیمار بھی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے کر گئے، فرمایا تجھے خبر ہے کہ عرش والے مالک کونین سلطان الانبیاء عرش پہ آ رہے، تو جانتے ہیں؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ خبر ہے۔ فرمایا جن کو خبر ہے وہ تو اس خوشی سے کود رہے ہیں۔ کہا خبر جب ملی تو مجھے بھی ملی تھی، میں نے سوچا کہ نبیوں کے سردار ہیں، ان کی سواری کس کے، وہ کون خوش بخت ہے جو ان کی سواری کا حقدار بنے گا۔ میں تب سے رو رو کے ان کی یاد میں اپنا یہ حال کر بیٹھا ہوں، ان کی یاد میں کہ کاش یہ کرم مجھ پر ہو۔ دوستو تم بھی طالب کرم بن جاؤ، یہ مت دیکھا کرو یہ پتہ نہیں کس کے لیے ہے، کرم کے لیے کوئی معیار نہیں، واللہ کوئی معیار نہیں۔ بس تم دو زانوں بیٹھ کر تصور گنبد خضرا رکھتے ہوئے حضور پر درود بھیجتے رہو، وہ وقت دور نہیں جب رحمت والے نبی اپنی رحمتیں عطا فرما دیں گے۔ صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ یاران محبت و طریقت، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رونا سیکھو، حضور کی جدائی میں، ہجر میں ان کو یاد کر کے رونا سیکھو، اور جس دن تیری آنکھ سے پچھلی رات درود پڑھتے ہوئے آنسو ٹپک پڑیں گے، مدینے کے تاجدار کی چمک دمک اور ان کے جلوے نصیب ہو جائیں گے۔ وہ اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنے والے نبی ہیں۔ اب ان کے ہجر میں وہ ایک سواری ہے، وہ ایک براق ہے، وہ ایک گدا نما سواری ہے، جانور ہے، وہ رو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ ان کی یاد میں کوئی بزرگ روئے تو مہرباں ہوتے ہیں، کوئی جانور روئے تو وہ مہرباں ہوتے ہیں، کوئی غریب امیر روئے تو وہ مہرباں ہوتے ہیں۔ اب جبریل اس کے پاس گئے، کیا ہوا؟ کہا میں سوچ رہا ہوں ان 40,000 میں ایک سے بڑھ کے ایک ہے، ان میں سے کوئی منتخب ہوگا، اس لیے کہ سرکار انبیاء شب اسرا کے دلہا کی سواری بننا ہے، تو ان میں سے جو حسین ہوگا، جو موٹا تازہ ہوگا اور جو طاقتور ہوگا اس کا انتخاب ہوگا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار جناب جبریل نے کہا تو نے اپنی جگہ فیصلہ کچھ اور کر رکھا ہے، مگر آج فیصلہ تیرے حق میں آ گیا ہے، اس لیے کہ میں حضور کو جانتا ہوں، میرے آقا تو رحمت والے ہیں، میرے آقا تو کریم، میرے آقا تو رؤوف الرحیم ہے۔ وہ جس کا دل ٹوٹ جائے، وہ جس کا دل بجھ جائے، وہ جو ان کی یاد میں روئے، وہ جو ان کے ہجر میں روئے، وہ جو ان کی یاد میں آنسو بہائے، تب سے جب تک تجھے خبر ملی تو روتا رہا ہے، میں جانتا ہوں رونے والے کی آواز کو وہ سن لیتے ہیں۔ آج دل کرتا ہے کہ مصطفیٰ کی سواری کے لیے تجھے ساتھ لے کر جاؤ۔ اس کا انتخاب ہوا، وہ فرش پہ آیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضور علیہ السلام محو آرام ہیں۔ ایک بات اور سن لیجئے میرے پیارے سنگیوں، میرے ہم سفر یاران محبت، بڑی دور سے پیارے ڈاکٹر حافظ عرفان جو ذمہ دار ہیں تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کے، ان کے ہم سفر میرے پیارے ساتھی جناب محمد یوسف صاحب اور صدار سے ڈاکٹر صاحب آئے، پٹواری صاحب، میں کس کس کا نام لوں؟ آپ سارے مجھے پیارے لگتے ہیں اس لیے کہ نبی پاک کی نسبت ہے۔ حضرات ہم جب تک محبت نہیں کریں گے محبت نہیں ملے گی۔ محبت کرنے والے کو کریم نبی کی محبت عطا کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے پیدا ہی محبت کی بنیاد پر کیا ہے، اس کائنات کو بنایا محبت کے ساتھ، اس کائنات کو سجایا محبت کے ساتھ، محبوب کو امتی بنایا محبت کے ساتھ، اور محبوب کو عرش پہ بلایا محبت کے ساتھ، اور اب جو ان کے معراج کا ذکر کرے محبت کے ساتھ۔ ایمان کہتا ہے حشر ہوگا انشاءاللہ محبت والے کا مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب اللہ رب العالمین نے جناب جبریل امین علیہ السلام کو وہ سواری لے کے براق لے کے نیچے بھیجا۔ نبی پاک علیہ السلام محو آرام ہیں، سو رہے ہیں، تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ تیرے محبوب تو سو رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کی آرام میں خلل نہ ڈالنا، دخل اندازی نہ کرنا، یا اللہ تم مہربانی فرما کیسے بیدار کروں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بیداری کے لیے اللہ رب العالمین جل شانہ نے جو جملے فرمائے وہ ذرا دل کے کانوں سے سنیں، آج کی حاضری مکمل ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل ہم نے تجھے نور سے پیدا کیا، فرشتہ نوری مخلوق ہے، ہم آبی مخلوق ہیں، خاکی مخلوق ہیں، آگ پانی ہوا مٹی سے بنے ہوئے، اور فرشتہ صرف نور سے بنا ہوا۔ اب جبریل امین سے فرمایا تجھے تخلیق کیا نور سے،
تیرے ہونٹ بنائے جنت کی کافور سے اور میرے محبوب کی تلیاں ہیں جنت کی کافور کے جیسی. فرمایا اب تجھے ان کو بیدار کرنے کے لیے اور قیامت تک منبر پر بیٹھنے والے علماء کو یہ بیان کرنے کے لیے اور فرش زمین پر اپنے محبوب پر قربان ہونے والے امتیوں کے لیے ہم یہ پیغام سرمدی دے رہے ہیں. اے جبرائیل اپنے کافوری ہونٹ میرے محبوب کی تلیوں کو لگا دے. کافوری ہونٹ تلیوں کو لگا. یا جبرائیل قبل قدمیہ، اے محبوب میرے محبوب کی تلیاں چوم لے. تو تلیاں چوم لے گا جنت کی ٹھنڈی کافور کا. وہ ایک کافور کی کیفیت میرے محبوب کے قدموں سے داخل ہو جائے گی اور حضور بیدار ہو جائیں گے. اور میرے دوستو ایسا ہوا، تاریخ اس بات کی شاہد ہے. اب کتنی شان ہے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. جنتی کافوری ہونٹ رکھنے والے جناب جبرائیل امین علیہ السلام جو جنتی کافوری ہونٹوں کو میرے اور آپ کے پیارے محبوب کے تلیوں سے لگا رہے ہیں اور فرشتوں کے سردار بھی ہیں. گویا فرشتہ نوریوں کے سردار جناب جبرائیل اب قدم چوم رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے. کائنات کو خدا نے بتایا ہے، منبر پر جس کو بھی بٹھایا ہے اس کو یہ فرمایا ہے کہ اعلان کر دو فرشتوں کا سردار میرے حبیب کی تلیاں چوم رہا ہے. فرشتوں کا سردار میرے حبیب کی تلیاں چوم رہا ہے. یہ تلیاں چما کر کائنات کو یہی بتایا ہے. اور جس دربار کے دربان کا نام جبریل ہے اس محمد مصطفیٰ کی شان کون بیان کر سکتا ہے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں پہ وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے ہیں. برادران اسلام، نبی الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حضور جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ جبریل امین تو اکثر آتے تھے، پیارے بلال صاحب اکثر تشریف لاتے تھے، حاضر ہوتے تھے، قرآن کی آیات لے کر آتے تھے، پیغمبر بن کر پیغامات لے کر خدائی وحی لے کر آتے تھے، ہر بار آتے تھے. آج آنے کا انداز جدا ہے. اے جبریل آج کیسے آنا ہوا؟ عرض کی ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. پھر سنو یہ جملہ میرے دوستو، قابل احترام سنگیو، سنو کیا کہا گیا. اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. فرمایا کوئی ہے جو تجھے دیکھ سکتا ہے؟ فرمایا وہ ایک ہی ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے. فرمایا اچھا اگر وہ تجھے دیکھے تو مہربانی فرما وہ تجھے دیکھے میں اسے دیکھتا رہوں. اللہ رب العالمین پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے سفر معراج کی برکات مجھے اور آپ کو عطا کر کے پچھلے گناہوں سے معافی عطا فرمائے. اس سفر معراج کا حسین جمیل تذکرہ سننے کے لیے آئندہ جمعے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو تسی جلدی آئیو. میں بھی جلدی آنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ ذکر ان کا چلتا رہے، ہوتا رہے، بس ان کے ذکر میں زندگی گزرتی رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.